السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله۔ عزیز طلبہ، اساتذہ کرام، معلمات و مدرسات، اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس دار فانی کے اندر پیدا فرمایا، اور پیدا کرنے کے بعد ہم کو یوں ہی بے راہ روی پر نہیں چھوڑ دیا، ضلالت گمراہی پر نہیں چھوڑ دیا، بلکہ ہمیں سیدھی راہ پر گامزن کرنے کے خاطر اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر بے شمار انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔ انہی انبیاء کرام میں سے ہماری آخری نبی، تاجدار مکی و مدنی، امام الانبیاء و رسول، شافی و مشفع میدان محشر، صاحب حوض کوثر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی گرامی ہے، جن کے اوپر ہزاروں ہزار درود و سلام ہو۔ اللہم صلی علیہ، اللہم بارک علیہ۔ عزیز طلبہ، ہم لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کر رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم لوگ سنتے سنتے نبوت تک پہنچے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سال عمر ہوئی تو اللہ رب العالمین نے آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر نبی بنا کر کے بھیجے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بنا کر کے بھیجے گئے، خاتم النبیین بنا کر کے بھیجے گئے، جس کی بشارت اللہ رب العالمین نے آخری نبی کی بشارت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبانی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی، اور پچھلی کتابوں میں بھی اللہ رب العالمین نے دی تھی کہ آخری نبی آئے گا، اور ان کی صفت بھی بتلائی گئی تھی۔ تو اس سے پہلے والا جمعہ جو درس دیا گیا تھا، اس میں وحی کی اقسام بتلائی گئی تھی کہ وحی کتنے طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اترتا تھا، کتنے طریقے سے؟ 8 یا تو 7 طریقے سے، 7 طریقے سے، یا تو بعض لوگوں نے 8 طریقہ ذکر کیا ہے کہ 8 طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی اترتی۔ اب یہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا آغاز ہو رہا ہے۔ اب یہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توحید کا دعوت، رسالت کا دعوت، اخلاق اور ایمانیات کا دعوت، معاملات کا دعوت یہاں سے شروع ہو رہی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ذمہ داری عائد کی گئی کہ آپ لوگوں کو ڈرائیے، آپ لوگوں کو اللہ رب العالمین کے بارے میں بتلائیے، اللہ کی ذات کے بارے میں، اللہ کی صفات کے بارے میں، اور اللہ کی عبادت کے بارے میں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے پہلے مکہ کی زندگی کا تھوڑا ہم لوگ مطالعہ کرتے ہیں کہ مکہ کے لوگ کیسے تھے، اور وہ لوگ کس کی اولادیں تھے، اور وہاں پر کون سا دین چل رہا تھا۔ تو ہم لوگوں کو یہ بات معلوم ہے کہ مکہ کے لوگ کس کی فالوور تھے، کس کی فالو کرتے تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام۔ اکثر جو مکہ کے لوگ تھے ان کی ہی اولاد تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو مکہ میں کس کو چھوڑا تھا؟ اسماعیل علیہ السلام کو، ان کی بیوی کے ساتھ، اور قبیلہ بنو جرہم وہاں پر آ کر کے تھی، وہاں سے عربی زبان کی بھی ابتدا ہوئی تھی، اور مکہ کے اندر وہاں سے آبادی کی ابتدا ہوئی تھی۔ تو مکہ کے لوگ جو ہے یہ سوچتے تھے کہ ہم لوگ دینی ابراہیمی پر ہیں۔ مکہ کے لوگ کیا سوچتے تھے؟ کہ ہم لوگ دینی ابراہیمی پر ہیں، دین اسماعیلی پر ہیں، جو اسماعیل علیہ السلام نے دین چھوڑا تھا، ابراہیم علیہ السلام نے دین چھوڑا تھا، اس دین کے اوپر ہیں۔ اب مکہ کے بارے میں ہم لوگوں کو یہ بات معلوم ہے کہ مشرکین، کافرین وہاں پر رہتے تھے، تو ان کا شرک اور ان کا کفر کس طریقے سے تھا، سب سے پہلے اس کو ہم کو جاننا ہے کہ ان کا شرک اور کفر کس طریقے سے تھا ان لوگوں کا۔ تو دیکھیے مکہ کے اندر جو شرک اور بت پرستی یا تو کفر شروع ہوئی تھی، اس کی زیادہ مدت نہیں ہوئی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے 200 سال یا تو 150 سال کا ذکر ہے کہ وہاں پر شرک اور بت پرستی شروع ہوئی تھی۔ اس سے پہلے وہاں پر بت پرستی یا تو شرک وغیرہ نہیں تھا۔
ہاں وہاں پر تھوڑی سی بدعتیں تھی، اور یہ بات معلوم ہے کہ جیسے جیسے زمانہ گزرتا ہے، جیسے جیسے دین گزرتے ہیں، جیسے جیسے ایام گزرتے ہیں، تو لوگوں کے اندر کیا ہوتی ہے؟ خرابی پیدا ہو جاتی ہے، یا تو دین کے اندر کچھ خرابی پیدا ہوتی ہے۔ اس وجہ سے دین اسلام نے بتلایا ہے کہ میں تمہارے درمیان دو چیز چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بها کتاب اللہ و سنت رسول۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیز چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، جب تک تم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے، کوئی بھی جماعت، کوئی بھی گروہ، کوئی بھی آدمی، کوئی بھی انسان تم کو گمراہ نہیں کر سکتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ کتاب اللہ و سنت رسول، اللہ کی کتاب اور اللہ کے نبی کی سنت۔ کیونکہ ایام جیسے جیسے گزرتے ہیں لوگوں کے اندر بدعات یا تو خرافات پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو مکہ کے اندر بھی یہی ہوا تھا کہ مکہ کے اندر دین ابراہیم پر چلنے والے لوگ تھے، اللہ رب العالمین کی وحدانیت کو مانتے تھے، اللہ رب العالمین کی ربوبیت کو مانتے تھے، اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کو بھی مانتے تھے، لیکن وہاں پر جو بت پرستی شروع ہوئی، سب سے پہلے عمرو بن لوہی، ایک آدمی کا نام تھا، بنو خزا کا سردار تھا وہ، عمرو بن لوہی، اس کا آدمی کا نام کیا تھا؟ عمرو بن لوہی تھا۔ اس نے وہاں پر بت پرستی شروع کی مکے کے اندر، حرم شریف کے اندر۔ ہوا اس طریقے سے کہ وہ آدمی بڑا ہی چالاک قسم کا تھا اور سردار بھی تھا، پڑھا لکھا بھی تھا، لوگ اس کی عزت بھی کرتے تھے۔ اس نے کیا کیا؟ وہاں پر اپنی علم کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ملک شام گیا، اور ملک شام میں جانے کے بعد وہاں پر دیکھا کہ لوگ بت پرستی کر رہے ہیں، اور ملک شام جو ہے انبیاء اکرام کی سرزمین تھی، اکثر انبیاء اکرام ملک شام میں بھیجے جا چکے تھے۔ اکثر انبیاء اکرام جو بھیجے گئے تھے وہ کس ملک میں بھیجے گئے تھے؟ ملک شام میں۔ تو اس کو یہ لگا کہ ملک شام تو نبیوں کی سرزمین ہے، یہاں پر تو کوئی غلط نہیں ہو سکتا ہے، چنانچہ وہاں کے لوگ جو بت پرستی کرتے تھے وہ بت کو کیا کیا؟ اٹھا کر کے مکے میں لایا، اور مکے میں لا کر کے اس نے نصب کر دیا۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ ملک شام سے یہ چیز لے کر کے آیا ہے، اور ملک شام تو نبیوں کی سرزمین ہے، چنانچہ لوگوں نے اس کو قبول کر لیا۔ اب وہاں سے مکہ میں کیا ہوئی؟ بت پرستی کی ابتدا ہوئی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے، مبعوث پیدا ہونے سے 150 سال یا تو 200 سال پہلے کی بات ہے۔ اب مکیت کے اندر کیا ہے؟ وہاں سے عمرو بن لوہی کی وجہ سے کیا ہے؟ یہ بت پرستی کی ابتدا ہوئی۔ اس نے ہبل بت کو لے کر کے آیا اور وہاں پر نصب کیا۔ اس کے بعد تاریخ کے اندر آتا ہے کہ اس کے پاس ایک جن تھا، اس کے پاس کیا تھا؟ ایک جن تھا تابع۔ تو اس جن نے اس کو بتلایا کہ آپ جدہ جائیں، جدہ میں کیا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو 5 اشخاص تھے، جو 5 لوگ تھے جس کا اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے قرآن کے اندر، ید، یعوس، یعوق، نصر وغیرہ جو ہے 5، وہ بت وہاں پر رکھے ہوئے تھے، ان کو اٹھا کر کے لاؤ۔ چنانچہ وہ گیا اور ان کو اٹھا کر کے لایا، اور حرم شریف کے اندر کیا ہے؟ اس کو رکھا، اور الگ الگ قبیلوں میں اس کو کیا کر دیا؟ بانٹ دیا۔ تو اب وہاں سے مکہ میں کیا ہوئی؟ بت پرستی کی کیا ہوئی؟ ابتدا ہوئی۔ کب ابتدا ہوئی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے یا پیدا ہونے سے 150 یا تو 200 سال پہلے وہاں پر کیا ہوئے؟ مکہ کے اندر بت پرستی کی ابتدا ہوئی۔ چنانچہ یہ اختراع جو ہے بت پرستی کی ابتدا مکہ میں عمرو بن لوہی نے کیا تھا، اور لوگ ان کے سامنے کیا کرنے لگے؟ سجدہ کرنے لگے، نذر و نیاز کرنے لگے، مانگنے لگے، تیر فال نکالنے لگے۔ مکہ کے اندر بہت ساری چیزیں ایجاد ہو گئی، اور اسی نے عمرو بن لوہی نے اپنی علم کی بنیاد پر، جو ان کے پاس علم تھا یا تو اس کے پاس جو جن تھا اس کی بنیاد پر مکے کے اندر بہت ساری بدعتوں کو کیا کیا؟ ایجاد کیا۔ 2-4 بدعتیں۔ سب سے پہلے وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ مجاوری کرتے تھے، یعنی بتوں کے سامنے زور زور سے چیختے تھے، اور وہ سوچتے تھے کہ یہی کیا ہے؟ عبادت ہے۔ اسی طریقے سے قبریں بنا کر کے تھے، قبروں کے درمیان طواف کرتے تھے، اور وہ یہ سوچتے تھے کہ یہی کیا ہے؟ عبادت ہے۔ اسی طریقے سے کیا ہے؟ یعنی بتوں کے نام پر حج اور طواف بھی کیا کرتے تھے؟ بتوں کے نام پر جو ان کے پاس مجسمے تھے ان کے نام پر کیا ہے؟ حج اور عمرہ بھی کیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے اس کے نام پر نذر و نیاز بھی کرتے تھے۔ نذر و نیاز جس کو اللہ رب العالمین نے عبادت کر دیا ہے، اور اللہ رب العالمین ذکر کیا ان کے نذر و نیاز کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ جہاں پر وہاں بت خانے بنائے تھے، آستانے بنائے تھے، وہاں پر جا کر کے جانوروں کو ذبح کرتے، یا تو ان بتوں کے نام پر جانوروں کو ذبح کرتے۔ اللہ رب العالمین نے ان دونوں چیزوں کو حرام قرار دیا ہے۔ آستانوں کے اوپر اگر کوئی جانور ذبح کر رہا ہے، چاہے وہ اللہ کا ہی نام لے کر کے ذبح کر رہا ہے، پھر بھی وہ ہمارے لیے حلال نہیں ہے۔
اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی غیر اللہ کے نام پر یعنی اللہ کے علاوہ دوسرے کے نام پر جانور ذبح کر رہا ہے تو وہ بھی اللہ رب العالمین نے اس کو بھی ہمارے لیے کیا ہے حرام قرار دیا ہے. اس کو ہم گوشت نہیں کھا سکتے ہیں, اس کا ذبیحہ کیا کر سکتے ہیں, ہم نہیں کھا سکتے ہیں. اسی طریقے سے ان لوگوں نے یہ بدعت ایجاد کر لی تھی کہ بتوں کے نام پر یعنی ان کے پاس جو مال ہوتا تھا یا تو کھیتی باڑی ہوتی تھی, بتوں کے نام پر ایک حصہ مقرر کر دیتے, ایک حصہ اللہ کے اوپر مقرر کر دیتے تھے اور ایک حصہ اپنے لیے رکھتے تھے. لیکن کبھی کبھی اگر اپنے حصے میں کمی ہو جاتی تھی تو اللہ کے حصے کو اپنا لیتے تھے, لیکن بتوں کے نام پر جو حصہ کرتے تھے اس کو نہیں اپناتے تھے, وہ خاص بتوں کے نام پر دیتے تھے. اسی طریقے سے ان لوگوں نے کیا ہے یعنی بہت سارے جانور بتوں کے نام پر چھوڑ دیا کرتے تھے, بہت سارے جانور, اور وہ یہ سوچتے تھے کہ جو مجسمے وہ لوگ بنا کر کے تھے یعنی بت جیسے کہ ہم لوگ سمجھتے بت کیا ہے, یہ مجسمے تھے. بت کیا تھے, مجسمے تھے. کس کے مجسمے تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی تصویریں, حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تصویریں, اسی طریقے سے مریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تصویریں. اسی طریقے ان کے درمیان جو بڑے بڑے لوگ تھے انتقال ہوتے تھے ان کا مجسمہ بنا لیتے تھے, ان کی تصویریں بنا لیتے تھے, ان کا کیا ہے مجسمہ بنانے کے بعد اس کو نصب کر دیتے تھے اور ان کے سامنے نظر و نیاز سجدہ کرتے تھے, ان کے سامنے مانگتے تھے, ان کے سامنے کیا ہے یعنی ہاتھ پھیلاتے تھے. تو اللہ رب العالمین نے اسی چیز کو شرک قرار دیا ہے, اسی چیز کو بتلایا ہے کہ یہ کیا ہے شرک ہے. اور وہ لوگ ایک جملہ بولتے تھے ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا, وہ لوگ کیا بولتے تھے کہ ہم لوگ اس کی عبادت اس لیے کرتے ہیں, اسے اس لیے مانگتے ہیں کہ یہ ہماری دعا کو اللہ تک پہنچا دے, ہماری دعا کو کہاں پہنچا دے, اللہ تک پہنچا دے, ہماری فریاد کو اللہ تک لے کر کے جائے, اسی لیے یا تو ہم اس کے قریب ہو جائیں اور یہ ہم کو اللہ تک قریب کر دے. تو اسی کو اللہ رب العالمین نے کیا قرار دیا تھا, شرک قرار دیا تھا. تو یہ پوری عرب کے اندر پھیل گیا. آہستہ 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 لوگ اللہ کو چھوڑ کر کے ان کے سامنے ہی جھکنا, ان کے سامنے ہی سجدہ کرنا, ان سے ہی مانگنا کیا کر دیے تھے, شروع کر دیے تھے. ایسے وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے, ایسے وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوئے, مبعوث کیے گئے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال تک, کتنے سال تک, 13 سال تک نبوت ملنے کے بعد سے لے کر کے 13 سال تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لا الہ الا اللہ لوگوں کو سمجھایا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے, اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے, عبادت کے لائق نہیں ہے, مانگنے کے لائق نہیں ہے. مانگنا ہے اللہ سے مانگنا ہے, دعا کرنا ہے اللہ سے دعا کرنا ہے, عبادت کرنی ہے اللہ سے کرنی ہے, نذر و نیاز کرنا ہے اللہ سے کرنی ہے, توکل کرنا ہے اللہ سے کرنا ہے, استعانت ہے اللہ سے ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے سال تک دعوت دی, 13 سال تک ایمان بتلایا صحابہ کرام کو, جنت اور جہنم بتلایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, ڈرایا لوگوں کو, اس طریقے سے اخلاق بتلایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, اس طریقے سے معاملات کہ ہمارے ایک دوسرے کے ساتھ کیا کیا معاملات ہوں گے. تو یہ مکہ کی کیا ہے تاریخ ہے کہ اس طریقے سے مکہ میں بت پرستی کیا ہوئی تھی, شروع ہوئی تھی, غیر اللہ کی عبادت وہاں پر شروع ہوئی تھی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ماحول میں نبی بنا کر کے بھیجے گئے, نبی بنا کر کے مبعوث کیے گئے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دعوت کا آغاز کیا, لوگوں کو ایمان بتلایا کہ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے, لا الہ الا اللہ کا معنی اور اس کا مفہوم, اس کا تقاضا کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو سب سے پہلے لوگوں کے اندر جو بت پرستی آ گئی تھی, لوگوں کے اندر جو کیا ہے بدعات اور شرکیہ اعمال آ گئے تھے, اس چیز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کیا ختم کیا. تو آہستہ آہستہ یہ چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھی جائیں گی. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ان باتوں کے کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.